خلوش عثمان میں عثمان غازی کی 11 خواتین دشمن۔ نمبر 1 بورچن۔ بورچن جو کہ بمسی صاحب کے بیٹے آئیبرز کی منگیتر ہوتی ہے، اس کی شادی والے دن ہی عثمان کے ساتھ ایک مہم کے دوران آئیبرز کی موت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بورچن عثمان صاحب کو آئیبرز کا قاتل سمجھتی ہے اور عثمان صاحب کے خلاف اپنے دل میں بغض اور حسد رکھنا شروع کر دیتی ہے اور عثمان صاحب کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ نمبر 2 غزل خاتون۔ غزل خاتون دندار صاحب کی پہلی بیوی ہوتی ہیں۔ غزل خاتون بظاہر تو عثمان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اندر سے عثمان صاحب کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ وہ شروع سے ہی چاہتی ہیں کہ دندار صاحب کائی قبیلے کے سردار بنیں، جس کی وجہ سے وہ عثمان کے خلاف کوئی سازش کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، لیکن آخر میں ان کی ساری سازشوں کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 تارون خاتون۔ تارون خاتون ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب ان کو نکولا کی قید سے بچاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک جاسوس ہوتی ہیں جو کہ عثمان صاحب کے قبیلے میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ وقت کے ساتھ عثمان صاحب کے ساتھ رہتے رہتے ان کو عثمان صاحب سے محبت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بالا خاتون سے حسد کرنے لگ جاتی ہے اور ان کو زہر دے دیتی ہے، لیکن جب عثمان صاحب کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو بیلا بدر کر دیتے ہیں۔ تارون خاتون کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے اور وہ بالا خاتون کو اغوا کر لیتی ہے۔ یہ نکولا کے ساتھ مل کر دوبارہ سے عثمان صاحب کے خلاف سازشیں کرتی ہے، لیکن آخر میں بالا خاتون اس کو قتل کر دیتی ہیں اور اس طرح اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 شہزادی صوفیہ۔ شہزادی صوفیہ ایک بازنطینی شہزادی ہوتی ہے جو کہ ترکوں کے بہت بڑے دشمن یانیس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ترکوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ شیخ ادب علی کی بیٹی بالا خاتون کو بھی اغوا کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ یہ منگول کمانڈر بالگائے کے ساتھ بھی معاہدہ کرتی ہے اور مل کر عثمان کو ختم کرنے کا پلان بناتے ہیں، لیکن ان کا منصوبہ ہر دفعہ ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ہی شوہر تیکفور کو بھی قتل کر دیتی ہے اور اس کا الزام عثمان صاحب پر لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ ایسے سپاہی تیار کرتی ہے جن کو ایک خاص قسم کا زہر پلاتی ہے جو عثمان صاحب پر حملہ کرتے ہیں۔ ان فوجیوں کو جتنی دفعہ بھی مارو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن عثمان صاحب وہاں سے کس طریقے بچ جاتے ہیں۔ یہ منگول کمانڈر سوبوتائے کے ساتھ مل کر عثمان قبیلے پر حملہ بھی کرتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کو ناکامی ہوتی ہے اور بالآخر عثمان صاحب اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 زہرہ خاتون۔ زہرہ خاتون جو کہ دندار صاحب کی دوسری بیوی ہوتی ہیں اور ایول خاتون کی والدہ ہوتی ہیں، یہ شروع سے عثمان صاحب سے کافی حسد کرتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب جب ان کے بیٹے باتور پر خنجر سے وار کرتے ہیں تو تب یہ دل میں عثمان صاحب کے شدید خلاف ہو جاتی ہے۔ پھر علی شاہ جب باتور کو قتل کر دیتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ عثمان نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ عثمان کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتی ہے اور بالگائے کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن غزل خاتون اس پر نظر رکھتی ہے اور یہ عثمان صاحب کی شادی کے کھانے میں زہر ملاتی ہے۔ غزل خاتون وہیں پر اس کو خنجر کے وار سے ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 6 اصفہان سلطان۔ عثمان صاحب کے جتنے بھی دشمن ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑی دشمن جو کہ طاقت میں بھی عثمان صاحب سے زیادہ تھی اور اقتدار اور اختیار میں بھی عثمان صاحب سے زیادہ تھی، اصفہان سلطان نے عثمان صاحب کو سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اصفہان سلطان نے عثمان صاحب کے خلاف بہت ساری سازشیں کی، جس میں برہان غازی کو زہر دینے سے لے کر اولف کے ساتھ اتحاد تک شامل ہے۔ اولف کے ساتھ اتحاد کر کے عثمان صاحب کی قرارگاہ پر حملہ کرایا، جس کی وجہ سے عثمان صاحب کے بہت سے جنگجو شہید ہو گئے۔ عثمان صاحب نے اس چیز کا بدلہ اولف سے لیا اور اولف کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ اصفہان سلطان نے عثمان صاحب کے سب سے بڑے دشمن نعمان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا اور نعمان کے ساتھ مل کر عثمان صاحب کو کونیا میں ختم کرنے کا پلان بنایا، لیکن عثمان صاحب وہاں سے بچ کے نکل گئے اور اس کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اصفہان سلطان نے شیخ ادب علی اور بالا خاتون کو بھی قید کر لیا، عثمان صاحب کو بھی قید کر لیا اور اس کے بعد کانتا کو زن اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو ختم کر سکیں۔ اس کے بعد معصوم اسما کا قتل بھی اصفہان سلطان نے ہی کیا اور الزام ملہون خاتون پہ لگا دیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا، لیکن اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی۔ نعمان نے یعنی شہر پر اپنے نوکروں سے حملہ کروایا، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، تو تبھی نعمان نے عثمان صاحب کو
کھلی جنگ کی دعوت دی جس میں عثمان صاحب اور نعمان مد مقابل آئے۔ اسی دوران غزنویان کا کمانڈر وہاں پہ آتا ہے اور نعمان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے، لیکن اسمہان سلطان راستے پہ حملہ کر کے نعمان کو آزاد کروا دیتی ہے اور چنگیز خان کی مہر بھی نعمان کو دے دیتی ہے اور بدلے میں عثمان اور اس کے خاندان کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نعمان اپنے نوکروں کو ینی شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نوکر ینی شہر کو آگ لگا دیتے ہیں اور قتل عام شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خود نعمان عثمان صاحب کی قرارگاہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ عثمان صاحب یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ اس ساری جنگ میں بالا خاتون شدید زخمی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ سلطان مسعود کو عثمان صاحب جب کونیا لے کے جاتے ہیں دوبارہ تخت دلوانے کے لیے، وہاں پر بھی اسمہان سلطان سازش کرتی ہے اور نعمان کو بلا کے عثمان صاحب کو گرفتار کر کے ان کے سر قلم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بالا خاتون یہاں پر بھی عثمان صاحب کو بچا لیتی ہے۔ پھر اسمہان سلطان وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور آخری 4 الچیچوں کو اغوا کر کے چلتی ہے، لیکن اس چال میں شکاری خود ہی شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح اسمہان سلطان گرفتار ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 گوگچی۔ گوگچی جو کہ ملہون خاتون کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور ملہون خاتون ان کو اپنی خدمت کے لیے اپنے قبیلے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ گوگچی خاتون شروع سے ہی ملہون خاتون کو بالا خاتون کے خلاف بھڑکاتی ہیں اور بالا خاتون کی تمام جاسوسی کر کے ملہون خاتون تک باتیں پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ گوگچی غنچہ خاتون سے بھی شدید حسد کا مظاہرہ کرتی ہے اور ہر وقت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ غنچہ خاتون سے برتری لے اور قائلینوں پہ رنگ گرا دیتی ہے اور الزام غنچہ خاتون پہ آ جاتا ہے اور غنچہ خاتون کی سب کے سامنے بہت زیادہ بے عزتی ہوتی ہے، لیکن ملہون خاتون کو گوگچی پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اس پر نظر رکھتی ہیں اور دوبارہ اس کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہیں۔ گوگچی خاتون اسی حسد میں بہادر کے ساتھ مل جاتی ہے اور عثمان صاحب کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتی ہے اور عثمان صاحب کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ بہادر کو جب پتہ چلتا ہے کہ ملہون خاتون کو گوگچی پر شک ہو گیا تو وہ گوگچی خاتون کو جنگل میں بلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس خوبصورت جاسوس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 جیولیا۔ جیولیا کو لیکفوروگاتوس عثمان صاحب کے قبیلے میں مقدس صلیب لانے کا کام دیتا ہے۔ جیولیا جب عثمان صاحب کے قبیلے پر رات کے وقت حملہ کرتی ہے تو وہاں پر غنچہ خاتون کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے۔ غنچہ خاتون کو شدید زخمی کر دیتی ہے اور ایک زہر آلود خنجر بھی مارتی ہے، جس کی وجہ سے غنچہ خاتون ان زخموں کی تاب نہیں لا پاتی اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بوران یہ صدمہ سہ نہیں پاتا اور پاگل ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ جیولیا کو ختم کر کے اسی طرح زہر دیتا ہے۔ اور نمبر 9 زوئی۔ زوئی جو کہ سوت میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہوتی ہے، جس کو گوگتوگ ایلف جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو وہ پہلی دفعہ اس پہ دل ہار دیتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ زوئی گوگتوگ ایلف کی وجہ سے ہی عثمان صاحب قبیلے میں آنے جانے لگتی ہے۔ زوئی در حقیقت نکولا کی جاسوس ہوتی ہے جو نکولا تک عثمان کی خبریں پہنچاتی ہے۔ نکولا زوئی کو ملہون خاتون کو زہر دینے کا کام دیتا ہے، لیکن بالا خاتون زوئی کو پکڑ لیتی ہے۔ اس طرح اس کو قید کر دیا جاتا ہے اور گوگتوگ ایلف بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو زہر تم نے سردار کی بیوی کو دیا اب اسی سے تمہاری موت ہوگی۔ نمبر 10 کارنیلیا۔ کارنیلیا ماری خاتون کی خدمتگار ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک جاسوس ہوتی ہے اور عثمان صاحب کا خاتمہ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو عثمان صاحب کے قبیلے میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ یہ ماری خاتون کو زہر دے دیتی ہے جس سے ماری کی وفات ہو جاتی ہے اور ترگو صاحب عثمان صاحب کے بھائی ہندوز کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں کارنیلیا کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے۔ نمبر 11 فریگ۔ فریگ عثمان صاحب کے ایک زبردست دشمن اولف کی محبوبہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی بے رحم ہوتی ہے اور مارتھا کا روپ دھار کر یہ عثمان صاحب کے ینی شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ینی شہر میں رہ کے عثمان صاحب کی جاسوسی کرتی ہے، تمام خبریں اولف تک پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے عثمان صاحب کو کافی دفعہ گھات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جب بھی لڑائی کرتی ہے اس دوران ماسک کا استعمال کرتی ہے تاکہ اس کا اصلی چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ شہنشاہ کی بیٹی کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بالا خاتون کو اغوا کر کے اس پر شدید تشدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان صاحب کے بہت سے سپاہیوں کو بھی شہید کرتی ہے۔ آخر میں بالا خاتون کے سامنے اس کا راز فاش ہو جاتا ہے اور اس طرح بالا خاتون اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔